کو دی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک بامقصد زندگی گزاریں اور ہمارے ہر کام کے پیچھے مقصد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے کاموں کے پیچھے ہمیں متعدد حکمتیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ان کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا تھا۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد صحیح معنی میں یہ تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کریں، اور اس کے دین کا دفاع کریں، اور اس کی حفاظت کریں، اور اس کی نشر و اشاعت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے اندر نافعیت پیدا ہو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، کہ جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کے اندر نافعیت ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اللہ اسی طرح مثالیں دیتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ ڈاروینین ایولیوشن کے ماننے والوں کے نزدیک بقائے اصلح کا قانون ہے، اور جبکہ قرآن کریم نے جو اصول پیش کیا وہ یہ ہے کہ بقائے انفع کا قانون پیش کیا، کہ اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جو زیادہ نفع بخش ہوگا، اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ لہٰذا اگر ہم نے اور آپ نے اپنے اندر نافعیت کو پیدا کیا جس کے ذریعے تمام انسانوں کو نفع پہنچے، تو یاد رکھیے باقی آپ ہی رہیں گے۔